اچھا، انجینئر محمد ارشد بھائی نے سوال کیا کہ حدیث میں تحریف کی تعریف کیا ہوگی، نیز حدیث میں تحریف کا گناہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریف کے پچھلے ہی دنوں ہماری مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے پارٹ اپلوڈ ہوا ہے، غالباً کوئی 67 یا 66 پارٹ ہے، جس میں ہم نے مرزا صاحب نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا، تو ہم نے 63 پارٹ ہے، ہم نے اس میں مرزا صاحب نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا، تو ہم نے اس کے اندر وہ تحریف کے لفظی معنی اور اس کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ آپ کے لیے مختصراً یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ تحریف کے معنی ہوتے ہیں کسی لفظ کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسرے لفظ کو لے آنا، کہ اس کی جو مراد ہے وہ مراد جو ہے وہ بالکل باطل ہو جائے اور ختم ہو جائے، جو اصل بات تھی وہ بالکل ختم ہو جائے، تو لہٰذا یہ تحریف کی جو ہے تعریف ہے۔ اچھا، نیز حدیث میں تحریف کا گناہ، اچھا آپ نے کہا حدیث میں تحریف کی تعریف کیا ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں، ان الفاظ کو اس جگہ سے ہٹا دینا، اس کی جگہ کوئی دوسرے الفاظ لے آنا، یہ حدیث میں تحریف کی مثال ہے۔ نیز حدیث میں تحریف کا گناہ کیا ہوگا؟ تو گناہ تو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں امام مسلم مقدمے کے اندر اس روایت کو لائے، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ تعریف کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان الفاظ کو منسوب کر رہا ہے جان بوجھ کر، جو الفاظ آپ نے ادا نہیں کیے، تو وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے نتیجے میں یہ شخص جہنمی ہوگا۔